जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कि ये जो डियास्पोरा होता है, ये पॉलिटिक्स ऑफ डियास्पोरा, ये क्या है बेसिकली। जारी बात है, डियास्पोरा से मुराद वो है कि वो लोग जो कि किसी खास मुल्क से होते हैं लेकिन वो कहीं और जगह सेटल हो गए हैं। जिस तरह पाकिस्तानी हैं, वो बलोच हैं, कश्मीरी हैं। जिस तरह इंडिया में हैं, जो कश्मीरी हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं, या जो सिख हैं वो इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, तो वो सेटल्ड है वहां पे। तो वो किस तरह अपने जो होम कंट्रीज होते हैं वहां पे वो कैसे चीजों को देख रहे होते हैं, और जो होम कंट्रीज होते हैं वो उनको किस तरह जो है वो कई दफा यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। क्या उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होता है, मामलात किस तरफ जाते हैं, और वो वहां पे रह के किस तरह की चीजें जो है वो डेवलप होती हैं। इस सारे इशू को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, टोरंटो में अपना वकालत करते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान, भारत और खिते की सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं। बैरिस्टर सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू बैरिस्टर साहब। अच्छा बैरिस्टर सर, मैं पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि मैं बेसिकली इस रेफरेंस में बात करना चाहता हूं, ये जो करीमा बलोच की डेथ हुई वहां टोरंटो में, जिसको मीडिया ने बहुत ज्यादा अहमियत दी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मचा। भारत के मीडिया ने बड़ी बात की, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे काफी चीजें डिस्कस हुई इस हवाले से। तो ये जो डियास्पोरा होता है, कोई भी डियास्पोरा होता है, वो नॉर्मली किस तरह दूसरे ममालिक में, वेस्ट में जाके बिहेव कर रहा होता है। अगर वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में होता है, नॉर्मली अगर वो किस तरह चीजों को वो देख रहे होते हैं वहां बैठ के सर। देखें जी, जो अगर आप डायस्पोरा की बात करते हैं ना, जो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में, तो उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट कंट्री वाइज और कॉन्टिनेंट वाइज जो है ना, उनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। कि मसलन नॉर्थ अमेरिका जो है, ये कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है पूरा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ लोग बाहर से आए हैं, यूरोप से आए हैं सारे। कोई आयरलैंड से आया, कोई इटली से आया, कोई फ्रांस से आया, और वो हमारी तरह सब इमिग्रेंट हैं। उनमें से बहुत सारे हैं जो रीसेंट इमिग्रेंट हैं, लेकिन वो यहाँ आके तो इस सोसाइटी में उनकी एसोसिएशंस हैं कि जी इटालियन कैनेडियन एसोसिएशन हो गई या फ्रेंच कैनेडियन एसोसिएशन हो गई, डेफिनेटली है। वो अपने मिलजुल के मामलात जो हैं पॉलिटिकली जो उनको कंसर्न करते हैं बैक होम के, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया पाकिस्तान का डायस्पोरा करता है ना, वो किसी भी और मुल्क के लोग नहीं करते। वो यहाँ आके तो इन कंट्रीज को अपना मुल्क समझते हैं, और उसके बाद वो फिर इसकी लोकल पॉलिटिक्स में इंटेग्रेट होते हैं, और साथ में जो ताल्लुक रखते हैं एक जस्टिफाइएबल किस्म की रिलेशनशिप, जो मैंने बताई कि अपनी कोई एसोसिएशन है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं अपने अपनी। इन मुल्कों में ये भी है कि अपने अपने इलाके भी बन जाते हैं, कि मसलन एक इलाका ओवरवेलमिंगली इटालियन है, वहाँ फूड इटालियन है, कैफ़े इटालियन हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जिसको आप क्या कह सकते हैं कि सेलिब्रेटिंग योर ओन कल्चर, योर ओन रूट्स, जो भी आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सारी। तो इसमें कोई चीज़ जो है ना वो ऐसी बुरी नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी है। ये कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनली जो कल्चरल डेवलपमेंट है, और इसके बड़े फ़वाद हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में तो आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो डायस्पोरा इंडियन पाकिस्तानी है ना, वो आके तो बैक होम की पॉलिटिक्स को यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉलिटिक्स ऑफ हेट है। कि चूँकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो एक कैफियत चल रही है गुज़श्ता 70 साल से, जंग की कैफियत है, दुश्मनी की कैफियत है, और नफरत की कैफियत है। उसमें इस बहस में जाए बगैर के ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन ये एक कैफियत है जो वहाँ पे प्रिवेल करती है। तो उसको आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, कि उसमें फिर जो है वो कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मसलन एंटी इंडिया है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ ये होंगी कि वो आप ऐसे लोगों से राब्ते रखे, जैसे कि आपने पहले कहा कि जिस फलां कम्युनिटी ग्रुप या एथनिक ग्रुप, तो वो फिर सारा उनका जो होता है ना इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट बनता है, वो एंटी इंडिया हो गया। तो उस हिसाब से फिर वो उसके इर्द गिर्द फंक्शन भी करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, जो भी आ गया है। बिल्कुल सेम चीज़ जो है वो एंटी पाकिस्तान हो गई, कि डेफिनेटली बहुत ही
टिट फॉर टैट की पोजीशन चल रही है जो पाकिस्तान और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, कि उनके एक बंदे ने नारा मार दिया तो ये कैसे हो सकता है कि आपका बंदा पीछे रह गया। एक दिन इंडियन एम्बेसी के आगे जुलूस निकलेगा तो दूसरे दिन पाकिस्तानी एम्बेसी के आगे जुलूस निकलना लाजम है। अब उसमें मसलन पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो साथ में जो खालिस्तान वाले हैं या जो एंटी इंडिया सिख कम्युनिटी है उसको भी मिला लेंगे। इसी तरह जो है वो भी करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ग्रुप रखे हुए हैं जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, ब्रसेल से लेके तो आप वाशिंगटन तक देख लें, कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिमा पे जुलूस निकालते हैं। तो ये जो कहानी है ये चल रही है, बहुत अरसे से चल रही है, और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में आपको यहाँ तक भी नज़र आएगा कि बाज़ औक़ात एक दूसरे के दरमियान क्लैशेस भी हुई हैं, जुलूस एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, स्पेसिफिकली लंदन वगैरह में। तो ये तो हो गया एक चीज़। जहाँ तक ये करीमा बलोच का ताल्लुक है वो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में जी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसको भी आप बेशक डिस्कस करें, लेकिन इसमें जो है मैं समझता हूँ कि इसका जो है ना जी ये बिल्कुल एक कॉपी कैट वाली सिचुएशन मुझे नजर आती है दोनों तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों, वो जारी बात है कि अगर इंडियंस ने कराया तो वो पाकिस्तान कहेंगे हमने भी कराना है। तो सर इसमें एक सवाल है, अब जारी बात है कि मैं तो अक्सर बात करता हूं कि वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, वो बंगाली हो, वो अफगानी हो, जब वो किसी दूसरे मुल्क में चलते हैं तो वो उनको वहां पे उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि अपना जो मसले हैं वो वहां पे जाके खोल दें और उस सोसाइटी को भी प्रॉब्लम पैदा करें। सो जिस तरह सर ये आप इसको कैसे देखते हैं कि वहां पे जो गोरे जारी बात आप मिलती होंगे कैनेडियंस को, तो वो कैसे देखते हैं इस तरह के इश्यूज को, और खासकर जब सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा माहौल बन जाए और इंडिया उसमें अपना रोल प्ले कर रहा हो, पाकिस्तान अपना हो, तो वो जो लोकल होते हैं उनको इरिटेशन होती है कि ये हमारे मुआशरे में आके अपनी लड़ाइयां वहां से ले आए हैं। तो गोरे का क्या, कनेडियन का क्या रिएक्शन आता है, या अगर आपके दोस्त इंग्लैंड में हैं तो वो क्या बताते हैं आपको इस हवाले से? नहीं देखें जी, ये रिएक्शन जो है ना वो दो तरह का है। एक तो बाज लोग जो हैं वो इसको मजाक में टाल देते हैं कि देखें जी क्या कर रहे हैं, और कुछ लोग इसको सीरियसली जो है एज ए जो एक डिवीज़न लेते हैं सोसाइटी के अंदर, डिवीज़न जो कि कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन देखें इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे लोग जो है ना वो कल्चरली इस तरह की उनकी बिलीव्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं कि जिसमें वो अपने आप को इन सोसाइटीज़ में ले आके तो अपना जो उनका रहना सहना है, जो तरीकाकार है, उसमें अपने आप को वो आइसोलेट तो कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है या जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी रहते हैं। अब ये बात नहीं कि वो बिल्कुल ही अलग, अब उन्होंने अपनी अलग बस्ती बना ली। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मसलन कनाडा में जो है मोस्टली मसलन जो सिख बरादरी है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में मशहूर हैं कि वो एक इलाके में रहते हैं। और क्यों रहते हैं ये समझ में आने वाली बात है कि वहाँ उनका जो है गुरुद्वारा है, वहाँ उनका फूड है, वहाँ उनके दूसरे कल्चरल कम्युनिटी सेंटर्स हैं। सेम थिंग जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनका, चूँकि वहाँ मस्जिद है, हलाल फूड की दुकान है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर उनको खुद ब खुद एक ऐसे प्रोसेस में धकेल देते हैं जिससे वो मतलब निकलना चाहते ही नहीं, चूँकि वहाँ उनको एक फैसिलिटी मैसर है। तो मसलन एक आदमी नॉर्थ यॉर्क में रहता है, वहाँ उसके नज़दीक कोई मस्जिद नहीं है, तो उसके बजाय मिसिसागा में अगर 20-30 मस्जिदें हैं तो वो फिर एक हॉट स्पॉट बन जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जी, कि वहाँ मस्जिदें ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ है। लेकिन देखें आप इसमें मैं आपको बताऊं कि इनकी जो पॉलिटिक्स के सबसे ज़्यादा जो तारीख पहलू है वो ये है कि मसलन मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में चले जाएंगे कि एक एंटाई इंडिया भी लिबरल पार्टी में चला गया, एंटाई पाकिस्तान भी चला गया, तो वहाँ ये नहीं शो करते कि हमारा आपस में कोई प्रॉब्लम है। यानी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि वहाँ एक ही लीडर, एक ही सेंट्रल कमेटी और एक ही यूनिट के तहत चलते रहेंगे और ये साबित करेंगे कि हमसे ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन वहीं से निकलेंगे ना तो वो फिर एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाएंगे उसी दरवाजे से निकलने के बाद कि जी ये जी सिख है जी, आप कैसे इसको वोट दे सकते हैं या कैसे इसकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैं इसको एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कहूँगा जिसके पीछे बहुत बड़ी हिस्टोरिकल रीजंस हैं
اور لوگ ڈیفینیٹلی آپ محض کسی ملک میں جانے سے ایک دم نہیں بدل جاتے، اس کے لیے ایک بہت لمبی جو ہے پروسیس اور ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ضروری نہیں کہ ہر بندہ جائے. کئی لوگ ان ملکوں میں آتے ہیں تو وہ فار ایور پوری زندگی گزار دیتے ہیں، 50 سال 60 سال، لیکن ان کو ریئلی اس سوسائٹی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو ایجوکیشن ہوتی ہے. چونکہ محض رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس بالکل کے صحیح. لیے پورا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. آپ کا بالکل جب 99% انٹریکشن یہ ہے کہ آپ مسجد سے نکلے یا مندر سے نکلے تو اپنے فوڈ سٹور پہ گئے اور وہاں سے اپنے گردوارے پہ گئے، وہاں جا کے دعا کی جو بھی آپ کی، تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ سوسائٹی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. تو یہ ایک سب بالکل سے بڑا فیکٹر ہے میں نے دیکھا. بالکل صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کریمہ بلوچ کا انسیڈنٹ پرٹیکولر، یہ تو ہو گئی ڈیبیٹ ہم نے کر لی ڈیاسپورا کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ویورز کو انڈرسٹینڈ ہو کہ جب یہاں لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اتنی جلدی انٹیگریشن جو ہے ممکن نہیں ہوتی، ویلیوز ڈفرینٹ، کلچر، ریلیجن، سورس آف انکم نہیں ہے، وہ ایتھنیسٹی، وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. سو پھر یہ اپنی پاکٹس بناتے رہتے ہیں اور پھر وہ مزید وہ چھوٹے چھوٹے اپنے چھوٹے پاکستان، چھوٹا سکھ کمیونٹی، چھوٹا انڈیا وہاں کریٹ کرتے رہتے ہیں. سو لیکن میں پرٹیکولرلی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو بلوچ ڈیاسپورا کینیڈا میں، امریکہ میں یا لنڈن میں یا یورپ میں ہم نے دیکھا ہے، یہ جو کریمہ بلوچ کا انسیڈنٹ ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک آپ کے پاس کیا چیز آئی ہے جو ہمیں، میں نے اس کے ایک بھائی کا آئی تھنک یا بہن کی میں نے ٹویٹ دیکھی جو انہوں نے بتایا کہ ہمیں انصاف دیا جائے یا چیزیں ہوں، پولیس کا اپنا ایک موقف ہے، سوسائٹی نے یا انڈین میڈیا نے اس کو خود ریز کرنے کی کوشش کی، آپ نے سر اس کو کیسے دیکھا سر؟ دیکھیں اس کے بالکل ڈیفینیٹلی مختلف رنگ سامنے آئے ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جس پہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے وہ ہے جی ٹورانٹو پولیس کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی یہ ایک نیچرل ڈیتھ، انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں اس میں کوئی کریمنل ایکٹ یا اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی. تو اس پہ میں نے دیکھا کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی غصہ ہے اور جو ان کے حمایتی ہیں ان کو بھی غصہ ہے. جو ان کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ پولیس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہارم کیا یا خودکشی کی، جبکہ پولیس کے اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا قطعاً یہ ترجمہ نہیں نکالا جا سکتا. دیکھیں میں پولیس آفیسر ہوں، مجھے آپ اسائن کرتے ہیں ایک انویسٹیگیشن، تو اس میں جا کے سب سے پہلے یہی کروں گا نا کہ جب مجھے ڈیڈ باڈی ملی ہے تو مجھے جو ڈیڈ باڈی ملی وہاں پہ کیا کوئی ایسے وائلنس کے، تشدد کے یا کوئی ایسی ریزسٹنس کے کوئی آثار مجھے ملے یا نہیں ملے. میں اپنے نوٹس بنا رہا ہوں نا ایز اے انویسٹیگیٹر. اس کے بعد میں اس باڈی کو جو ہے جب جو ایگزامینر ہیں ان کے حوالے کروں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ بھائی باڈی پہ کوئی اس طرح کے نشانات موجود ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی موجودگی میں پھر یہی جواب دوں گا کہ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ مرڈر ہے یا یہ کوئی ان نیچرل ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارا نہیں گیا. انہوں نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی، پولیس نے یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. پولیس نے اپنی فائنڈنگ پیش کی کہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب ان دو چیزوں کو باریکی سے لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس پارٹی بن جائے اس ایشو پہ اور وہ سٹیٹمنٹ دے، اور سٹیٹمنٹ جناب ان کی جو سٹیٹمنٹ آ گئی اس کو بھی آپ یوز کریں کہ نہیں جی جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا یا اس کے پیچھے کوئی سسپیشیس اختیارات، کوئی اقدامات ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات دیکھیں، اگر ہم بغیر کسی ان بائسڈ قسم کے طریقے سے دیکھیں، دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے قتل ہوتے ہیں. سیاست کو ایک طرف رکھیں، یہ تو خیر ایک باقاعدہ کانفلکٹ زون کی ایک خاتون ایک کانفلکٹ بیک گراؤنڈ لے کے آئی، وہ ایک دوسری چیز ہے. تو اس میں بہت سارے قتل ایسے لوگ ذہانت سے طریقے سے کرتے ہیں کہ پولیس یہی فائنڈنگ کرنی پڑتی ہے اس کو کہ جی اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. یعنی آپ کسی بھی شخص کو اتنی اس طریقے سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے کوئی ثبوت نہ چھوڑیں، اور آپ کسی قتل کو جو بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ حادثہ ہے یا خودکشی ہے، آپ اس کو یہ ہزاروں کی تعداد میں، اب
دیکھیں یہاں ہی ایک سٹی آف ٹورانٹو میں ایک بہت بڑا ایک بلینر فیملی کا کیس ابھی ختم ہوا ہے، اس پہ 2 سال تک یہی ایشو چلتا رہا کہ اس کو خودکشی قرار دیا گیا تھا. پولیس کی بھی یہی رائے بن گئی تھی، لیکن ان کے اپنے ورثاء نے وہ پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز اور اس طرح کے ذرائع استعمال کر کے بالآخر اس رائے کو چینج کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسرا، جہاں پہ ایجنسیاں یا اس طرح کی انوالومنٹ ہو، اس میں یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایجنسیز اگر کسی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیں تو وہ ثبوت چھوڑیں گی، تو پھر ایجنسی کس بات کی ہو گئی؟ کہ پولیس آرام سے جائے اور وہاں سے وہ جیسے وہ 007 کی موویز میں ہوتا ہے، ایک ثبوت اٹھا کے رکھ دیا جی بندہ قتل ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا، اس میں ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ اس پہ دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں کانفلکٹ چل رہا ہے، وہاں پہ لوگ مارے بھی جا رہے ہیں، ڈس اپیئر بھی ہو رہے ہیں. اس کو ہم قطعاً چیلنج نہیں کر سکتے چونکہ دس از فیکٹ. تو وہ ایک بلوچ کمیونٹی کی ایک بڑی ناؤن لیڈر کے طور پہ ایک ایکٹیو خاتون تھی، تو اس بات کو قطعی طور پہ رول آؤٹ کرنا کہ نہیں جی ان کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط ہے. میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان سے انصاف نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی انہوں نے خودکشی کر دی. نہیں، ساری بات ہے، کوئی نہ کوئی تو کوئی ایسی چیز ڈیفینیٹلی، وہ جو پولیس آپ والی بات ہے کہ پولیس نے کسی سائڈ کو بھی سپورٹ نہیں کیا، لیکن دیکھنے والوں پڑھنے والوں کو افسوس ہوا کہ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے میری مرضی کی سٹیٹمنٹ دی جائے. اور پولیس کو بھی ظاہری بات ہے کہ اس کی پولیٹیکل کانٹیکسٹ سمجھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس کو اس کی پولیٹیکل کانٹیکسٹ سمجھ نہ ہو. لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے بیرسٹر صاحب، آپ کیونکہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کچھ ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے جو ایک جو سریواستو گروپ کی بتایا جی کہ وہ کافی عرصے سے یورپ میں بیٹھ کے 15 سال سے مختلف این جی اوز بنائی ہیں، میڈیا آئیڈینٹی لوگوں کی چرائی، فیک میڈیا آؤٹلیٹس، ڈومین نیمز بنائے. تو اس جو ای یو ڈس انفارمیشن لیب ہے، اس نے یہ کریمہ بلوچ کا ریفرنس یوز کیا ہوا ہے. اور اس کو میں نے جو مختلف جگہوں سے اس کو ڈسکس بھی کیا، اس کے 2 اینگل آئے. ایک اینگل تو ظاہری بات ہے جی انڈینز کی طرف سے آنا شروع ہو گیا، یہ میں وہ شیئر بھی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ویورز دیکھ بھی لیں. ایک اینگل تو آنا شروع ہو گیا جی کہ انڈیا کی طرف سے جی فرق نے کہا جی پاکستان نے کیا ہے. پاکستان سے جو ہمیں اینگل پتا چلا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اس خاتون کا نام تو اس ای یو ڈس انفارمیشن لیب میں آیا ہے، اور اس کی جو فٹ نوٹس تھے اور مختلف جگہوں پہ کہ یہ مختلف جگہوں پہ خطاب کرتی رہی ہے اس سریواستو گروپ کی طرف سے، جو مختلف فورمز پہ ان کو بلاتا رہا، انگیج کرتا رہا. پاکستان میں بہت سارے، یہ اسٹیٹ کا موقف نہیں، لیکن سوسائٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو جو انڈین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں انہوں نے ختم کر دیا، کیونکہ ان کا ایسٹ جو ہے وہ ریویل ہو گئے ہیں، اور وہ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ایسٹس کو ختم کر دیں گے. یہ بھی ایک فیکٹر سامنے آیا. سو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ای یو ڈس انفارمیشن لیب کے ریفرنس سے اس کو کچھ دیکھ رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا کہ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ نہیں، یہ آپ کے اتنے کمپلیکس سوال کو اگر میں سادہ زبان میں پیش کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ راہ کا کام ہے؟ نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے تو کہا دونوں نے یہ کہا. نہیں، وہی نا کہ وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی راہ نے خود ایلیمینیٹ کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جو میس انہوں نے کریٹ کی ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہے. ایک یہ ہے، بلکہ آپ سے بھی علاوہ ایک بندے نے ابھی مجھ سے یہ کہا کہ جی چونکہ ان کا اس لسٹ میں نام تھا، ہاں جی، تو اس لسٹ میں نام آنے کی وجہ بھی ایک بہت بڑا موٹیو بن جاتا ہے کسی کے لیے کہ اس کی بدنامی ہوگی، یا جو ظاہر ہے اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عوام کے آگے جواب دہ ہونا ہوتا ہے اور اپنی پالیٹکس کو ایک کریڈیبل بنیادوں پہ چلانا ہوتا ہے، وہ اگر اس طرح کے کسی جو ہے وہ لسٹوں میں آنا شروع ہو جائیں تو اس حساب سے بھی ظاہر ہے ایک بڑا ان کے لیے چیلنج بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ جو درست ہیں جن لوگوں کا اس طریقے سے سوچنے کا انداز ہے. لیکن یہ اب میں تو یہ سٹیٹمنٹ تو صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو اس سے کوئی پروفیشنلی جو ایجنسیوں کی پالیٹکس ہے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس سٹیج پہ جا کے اپنے کنٹریکٹس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور کس پہ کیسے یوز کرتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں اس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر تھی، ناؤن قسم کی پولیٹیکل ورکر،
اور باقول ان کی فیملی کے یا ان کے دوست و احباب یہاں پہ ہمارا بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کا تعلق بنتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی ریزن تھی کہ وہ سوسائڈ کے انتہا پسندانہ قدم تک جائیں. تو دیکھیں یہ ان ملکوں میں جو آپ کے واکنگ ٹریکس ہیں، یہ جگہیں ہیں، یہ ایسے بنائی ہوئی ہیں جہاں سیفٹی پہلی چیز ہے. ایسے چلتے ہوئے لوگ نہیں گرتے کہ آرام سے کوئی گر گیا اور مر گیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب بلوچ جو ریزسٹنس ہے اس حوالے سے ابھی وہ جو ایک صحافی ساجد صاحب جو ہیں وہ سویڈن میں ایگزیکٹلی سیم واقعہ ہوا تھا. اب اس میں آپ سملیرٹیز دیکھیں کہ وہ بھی دریا میں ان کی لاش ملی، ان کا بھی جو ہے جھیل میں ان کی لاش ملی، وہ بھی بلوچستان کی اس تحریک سے منسلک تھے، یہ بھی تھے. وہاں کی پولیس کی بھی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ ہم اس کو کوئی کرمینل ایکٹ کہہ سکیں. یہاں کی پولیس نے بھی یہ کہا. تو اس میں یہ ساری جو سملیرٹیز ہیں یہ سامنے رکھ کے تو بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایز اے جرنلسٹ اگر آپ سوچیں کہ اس میں آپ پولیس کی سٹیٹمنٹ کو آرام سے نہیں مان سکتے، اس پہ کوسچن کھڑے ہوتے ہیں چونکہ پھر بیک گراؤنڈ چینج ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اندھے قتل ہیں جس میں ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سب سے بڑا جو ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ ان کو سامنے مارا گیا اور اس کے بعد ان کی فیملی کس طرح ایک انفلوئنس کی پوزیشن میں آئی، اقتدار میں آئی، سب کچھ ہوا، یونائٹڈ نیشن انوالو ہوئی. آج تک کوئی ثابت ہوا اس طریقے سے جو ریئل آپ کہہ سکیں. ویسے تو ہمیں پہلے دن سے پتا ہے اور سب کو پتا ہے، پورے پاکستان 20 کروڑ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھے، لیکن وہ ثابت نہ ہوا نہ ہوگا. ایسے کتنے ہزاروں قتل ہیں آپ کے، خود آپ پاکستان کے دیکھ لیں. لیاقت علی خان کا قتل آپ بتائیں مجھے، بالکل سامنے جو ہے سر عام جو ہوا اور اس کے کیا موٹیوز تھے، اس کے پیچھے کون تھا، کیا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ تو یہ تو ایک پولیٹیکل ورکرز تھی جن کے پیچھے سٹیٹ نہیں ہے. تو اس میں اگر پولیس یہ بیان دے دے جی کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، تو اس کا ہرگز یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کیا گیا، یہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ٹو بی فیئر ود جو ہے دا پرسن جو ڈیسیزڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں لیٹ سی یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ کسی بھی جان کا جانا وہ کوئی بھی ہو، لیکن ایک ظاہری بات ہے خاتون ہے، وہ گو کہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، اور وہ انوائڈ رہی ہیں اور ان کا ایک خاص موقف ہے، چلیں ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کسی کی جان جو ہے اس کو جانے کو ظاہری بات ہے کوئی بندہ بھی اس پہ خوش نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ کنڈیم ہی کرنا چاہیے. لیکن سر بس دو چھوٹے چھوٹے سوال میں آپ سے اور کروں گا اسی حوالے سے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈیاسپورا کو یوز کون کر رہا ہے اس وقت؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سر مستقبل میں یہ جو ڈیاسپورا کی پالیٹکس ہے یہ اور تیز ہو جائے گی. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال میں جو ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے کہا جی کہ ادھر سوئٹزرلینڈ میں ایسے ہوا، آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں کرکٹ میچ کے اوپر سے وہ جی فری بلوچستان اور فری کشمیر اور اس طرح کے چلتے رہے، وہ جہازوں پہ بینر چلتے رہے، پھر لندن کی سڑکوں پہ چلتا رہا. یہ ڈیاسپورا کو استعمال کون کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان ان لوگوں کا ہوگا جو یہ وہ سکھ ہوں گے، بلوچ ہوں گے، کشمیری ہوں گے، یا کہ ہم اپنا ہی گند جو ہے وہاں پہ رکھیں گے؟ کون ان کو استعمال کر رہا ہے؟ اور اس سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ استعمال ہو رہی ہیں، یا جو ڈیاسپورا سمجھ رہا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ اگر خود ڈیاسپورا کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ مانیٹر کریں تو آپ کو پوری صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ خود ڈیاسپورا کے اندر یہ بہت بڑی ڈسکشن ہے کہ یہ آدمی جو ہے استعمال ہو رہا ہے، یہ آدمی ایجنٹ ہے، یہ اسپانسرڈ ہے، یہ پیسے لے رہا ہے. اب اس میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دوں کہ لاکیلی میں اس پورے پروسیس کو پرسنلی، میں کوئی بکس پہ یا اخباروں پہ نہیں بلکہ میں پرسنل انفارمیشن رکھتا ہوں. چونکہ یہ جو جنیوا کی ساری کہانی ہے، جنیوا میں آج سے 20 سال پہلے میں نے جانا شروع کیا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے یہاں جو کینیڈین لائرز فار ہیومن رائٹس ہے ان کی بھی آپ پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب جو لوگ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگ کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا جو ہے وہ ریسورسز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ انٹر کیسے ہوتے ہیں، پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اور ڈایاسپورا اس کو سمجھتا ہے، ان کو پتہ ہے
اب ڈایاسپورا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہ مختلف ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور ان سے پیسے لے کے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹو بی ویری بلنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. لیکن یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، چونکہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریسپیکٹیبل جابز نہیں ہیں، ان کی کوئی بزنس نہیں ہے جس کو وہ پروو کر سکیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے، انلیس کہ سیٹ اپ تو نیب کی موجودگی میں بھی لوگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ جو تلوار لے کے ان کے سر پہ کھڑی ہے. میں سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا، ایک ریئل جو ہوتی ہے نا انویسٹیگیٹنگ، اگر آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ کسی ایک آدمی کا بھی اٹھا کے شروع کر دیں جو کہ نامن ہے اس فیلڈ میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ فیک ہے اور اس کے پیچھے مخالف ملک کی کسی ایک کو نامینیٹ کرنے کے بجائے کسی ایک مخالف ملک کی ایجنسی کا ہاتھ ہے اور اس کی فائنینسنگ ہے. اور اس میں موسٹلی وہ ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی جو ہے آپ کہہ لیں کہ کرنٹ کوئی ان کی سروائیول کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا، تو ان کو پھر وہ چھوٹے موٹے پیسے دے کے استعمال کرتے ہیں. یہ عام بات ہے اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے جو ان چیزوں میں پہ نظر رکھتا ہے. تو اس لیے یہ ڈایاسپورا کے لیے یہ سیکرٹ ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سیکرٹ ہے بیک ہوم وہاں کی کنٹریز کے لیے کہ جی آپ کے اخبار میں بیان آ گیا جی ایک آدمی نے یونائٹڈ نیشن میں خطاب کیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے، یہ خطاب نہیں ہوتا، اس کو یونائٹڈ نیشن انٹرونشن کہتی ہے. انٹرونشن کا مطلب ہے جب ایک اجلاس ہو رہا ہے تو اس اجلاس میں جو پارٹیسپینٹ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر کے اپنی بات کر سکتا ہے، اس طرح اس آدمی کو پہلے سے رجسٹر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرن آئے گا اس کا جب وہ اپنی بات کرے گا، تو اس میں پھر مختلف ملکوں کے ہمدرد بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. اس پہ خیر یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، عوام اس پہ بور ہوں گے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس از ریئل. اس میں یہ بالکل فائنینسنگ انوالو ہے، اس میں یہ جس طرح کا گروپ آپ کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں اس طرح کے کئی گروپ انوالو ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ یہ صرف جو ہے انڈیا کی طرف سے انوالو نہیں ہے. اٹ وڈ بی انفیئر ٹو سے دیٹ یہ پاکستان کی طرف سے بھی ایسے گروپ موجود ہیں obviously ہو رہا ہوگا جو کہ اس طرح کی فائنینسنگ کر کے لابنگ کر کے تو اپنے لوگوں کے ذریعے انڈیا کی لابنگ کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ کی ڈس انفو لیب ہے یا انفو لیب ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی بھی تو ان کوسچن ہے. مجھے کل ایک صحافی کا فون آیا تھا کہ جی دیکھیں یہ بتائیں کہ یہ تو 2 سال پہلے تو یہ این جی او رجسٹر ہوئی، اس کے اپنا ریسورسز آف انکم کیا ہیں، اس کی اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہو دے آر، انہوں نے صرف اسی کو فوکس کیوں کیا. جنیوا میں تو کوئی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے این جی اوز ہیں جو اس طرح کے انوالو ہوتی ہیں. تو اس لیے پورا ایک پیکج ہوتا ہے جس کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، آپ کی بات صحیح ہے کہ جی یہ پیکج ہے اور ظاہری بات ہے ایک چیز نہیں ہے کہ ایک ملک اس میں نہیں ڈیفینیٹلی کر رہا ہوتا ہے، باقی بھی ممالک اس میں لگے ہیں اور یہ نیچرل ہے. میں آپ کو بتاؤں نا جیسے لڑائی آپ کی پراکسی وار ہے مثلا پاکستان انڈیا کی، تو اگر انڈیا پراکسی کر رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کرے گا، کیونکہ وہ جو آپ کے ڈیفنس کے نیشنل سیکیورٹی والے لوگ ہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے. ایسا ہی ہے، بالکل اسی طرح کی یہ ڈپلومیٹک پراکسی اس کو کہہ لیں، جس میں کہ ایک ڈپلومیٹ کی جگہ ایک پرائیویٹ بندے سے وہ ایک بات کلواتے ہیں جو وہ خود نہیں کہہ سکتے. دیٹس اٹ nothing more nothing less. بالکل صحیح ہے. بس سر آپ سے آخری سوال یہ کرنا ہے کہ اب یہ بیسیکلی یہ بیانیے کی جنگ ہے، جیسے پاکستانی میڈیا ایک لفظ بہت یوز کرتا ہے بیانیہ، نیریٹو، تو یہ پاکستان اور بھارت کے بھی بیانیے کی جنگ ہے، جو کہ ظاہری بات ہے پاکستان بھارت میں وہ تو چیزیں نہ مینج ہوئی ہمارے آپس میں، تو ہم چلے گئے جی ٹورنٹو، لنڈن، نیو یارک، واشنگٹن، جنیوا، برسلز، پیرس، وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں یہ اپنا جو معاملات ہے وہاں لے گئے. انڈیا میں وہ سکھوں کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو سکھ جو ہیں وہ پوری دنیا میں چلے گئے وہ وہاں پہ، اور ان کو یہ کہنا شروع کر دیا بیچاروں کو جی یہ خالصتانی ہے، کسی نے کچھ کہا بیچاروں کو، حالانکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کوئی وہ بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک بیسک لڑ رہے ہیں. اسی طرح کشمیری ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں.
تو हाउ यू डू यू सी ये वॉर ऑफ नैरेटिव जो है सर इंडिया पाकिस्तान की, ये आखिरी सवाल है, आप इसको समझते हैं सर कि ये मजीद यूरोपियन कैपिटल्स में या वेस्ट में ज्यादा लड़ी जाएगी एज कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान की बात तो अब जारी बात है डेडलॉक का शिकार है, तो ये दोनों मुल्कों ने क्या चुन लिया है कि हमने अपनी जो गंदी चीजें हैं वो हमने बाहर जाके धोनी है, जिसे वो कहते हैं, हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये जब से पाकिस्तान इंडिया में जो मैच्योर लीडरशिप ख़त्म हुई है ना, लेट 60s 70 के बाद, उसके बाद ये काम शुरू हो गया है, चूँकि वहाँ पे ये इसको इंटरनेशनलाइज करने का मतलब है, इसको बड़ा, ये आप समझे ना, जिसको आप गंदे कपड़े कहते हैं, इसका सीरियस लफ्ज़ जो है, इसको मसलों को इंटरनेशनलाइज करके तो बाहर की कुव्वतों की हमायत और मुखालफत से आप अपने मसले सीधे करें, विच इज़ इम्पॉसिबल अल्टीमेटली। तो ये लॉबिंग उसी का हिस्सा है ना। लॉबिंग का मकसद यही है कि आप किसी मुल्क को अपने नैरेटिव पे ला रहे हैं। मैं इस पे बहुत बड़ा मुझे अफसोस है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा दुनिया में गुर्बत है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इन दो मुल्कों में रहते हैं, और दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा ये दो मुल्क जो है ये ले आके तो इन मुल्कों में खर्च करते हैं एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग के लिए, यानी एक दूसरे के गरीब को मारने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ये लुटा रहे हैं यहाँ ले आके, जिससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस पे मैं आपसे कई घंटे तक डिबेट कर सकता हूँ, क्योंकि इससे कोई नतीजे निकलते नहीं, ना तारीख में कभी निकले हैं। कि आप जाके जनीवा में एक स्टेटमेंट पढ़ ली आपने मुखालिफ मुल्क की लिखी हुई, तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क को आज़ाद करा दूंगा, तो दिस इज ए बिग फ्रॉड अपने मुल्क के अवाम के साथ। और इसी तरह अगर मुल्क ये समझते हैं कि वो दूसरे के खिलाफ कोई 4 बंदे बिठा देंगे बाहर से बुला के तो वो कोई लॉबिंग में कामयाब हो जाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होता। इसका फाइनल जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात है, और मैं आपको इस पे कहता हूँ कि ये जो नैरेटिव की गेम है इसको वापस दिल्ली और इस्लामाबाद में जाना चाहिए और बर्र सगीर में जाना चाहिए। और ये इतने बड़े जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो डाल के तो नफरत और ऐसे बेसूद किस्म की एक मीनिंगलेस स्ट्रगल पे लगाए जा रहे हैं, वो अगर वहाँ लोकली लगाए जाएं, वहाँ के मीडिया के अंदर, डिबेट्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, तो एक ओपनिंग हो सकती है पीस की तरफ, जो कि अल्टीमेट वाहिद रास्ता है। ये जितने मर्जी प्रॉक्सी कर लें, डिप्लोमेटिक और मिलिटरी, लेकिन इसका एंड जो है वो आखिरी जो है वो पीस है दोनों के दरमियान, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने सर। बस एक छोटा सा सवाल और ज़हन में आ गया आपसे, और जी। वो है कि सर आप पाकिस्तान और भारत के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे फॉर 2021, क्योंकि ये आज 24 है, तो जारी बात है हमारी आपकी मुलाकात, आपने अगर टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, तो जारी बात अगले साल भी होगी। तो हाउ डू यू सी सर ये 20-21 का मैसेज क्या देंगे भारत और पाकिस्तानी के लोगों को आप सर? हम लोगों को यही मैसेज देंगे कि वो अपने हुक्मरान तबकात को उनके वसाइल के साथ खिलवाड़ करने से रोकें और उनको अमन की तरफ लेके जाएं। अवाम जो है हुक्मरानों को अमन की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि अवाम में मुझे कोई दुश्मनी नजर नहीं आती। वो मैंने अर्ज किया ना कि एक जो है वो एंटाई इंडिया और एंटाई पाकिस्तान दोनों लिबरल पार्टी में बैठ के तो उसके लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन जब आपस में बात आती है तो बंदूकें तान लेते हैं। तो ये जो है ना एक मुनाफिकाना तर्ज अमल है जिसको के खत्म करना जरूरी है, और उस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो अमन के साथ है, वरना नहीं है। सीधी सीधी बात है, कोई कितना बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सर सही कहा कि हमें अमन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अवाम फोर्स कर सकते हैं इसको। ये ना हो कि चंद मुट्ठी भर लीडर जो हैं वो करोड़ों लोगों को फोर्स करें, अवाम जो है वो उन चंद लोगों को फोर्स करे कि हमें अमन की तरफ लेके जाए। बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस आई, और जारी बात है हमने डियास्पोरा को डिस्कस किया कि ये किस तरह वहां भी ये पॉलिटिक्स होती कैसे, और ये अपना गन यहाँ से लेके वहां इस्तेमाल होता है। तो हमें तो चाहिए, इन लोगों को चाहिए वहां पे जाके पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और सोसाइटी का अच्छे से हिस्सा बने। उन्होंने आपको एम्ब्रेस किया है, उन्होंने आपको स्पेस दी है, उन्होंने आपको नई आइडेंटिटी दी है, आपको अपने रिसोर्सेज में से शेयर दे रहे हैं। सो उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करें, और वहां पे जाके मामलात खराब ना करें, अपनी गंदी चीजें यहीं पे रखें। बैरिस्टर सर आपको वंस अगेन बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू।